بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکسر حذف خبر لا اذا کان معلوما۔ لا نافیہ للجنس ہمارا موضوع بحث تھا، اور گزشتہ درس کا اختتام جو تھا وہ اس پر تھا کہ اس لا کا جو اسم ہے جب وہ مفرد ہوگا تو وہ مبنی ہوگا علی الفات، یعنی نسبی حالت میں جو بھی اس کا ہوگا اسی پر ہوگا۔ خوب وہ بحث ساری مکمل ہوئی۔ آج اس لا سے متعلق کچھ اور چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں اگر، توجہ کے ساتھ، اگر اس لائے نفی جنس کی خبر معلوم ہو، معلوم سے مراد یہ ہے کہ واضحات میں سے ہو، کہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ اس کا ہی خبر کیا ہوتی ہے، وہاں فقط اس کے اسم کو ذکر کیا جاتا ہے، خبر کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واضحات میں سے ہے، اس کو ذکر کرنے کا سامع کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو جس کے ذکر سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کو ذکر کیوں کیا جائے؟ تو اس لیے جہاں بھی اس لا کی خبر معلوم ہو، معلوم سے مراد یعنی واضحات میں سے ہو کہ ہر بندے کو پتہ ہو اس خبر کیا ہے، وہاں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور خاص کر وہاں تو اور زیادہ حذف کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کی خبر معروف ہوتی ہے جہاں اس کے بعد الا واقع ہو رہا ہو۔ بالکل آسان۔ پھر اگلی بات وہ علیحدہ اس سے، یکسر حذف خبر لا، کثیر طور پر، زیادہ طور پر، زیادہ عام، اس لا نافیہ للجنس کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے، یہ محذوف ہوتی ہے۔ کب؟ اذا کان معلوما، جب یہ خبر معلوم ہو، ہر کسی کو پتہ ہے، واضحات میں سے ہے۔ جیسے ایک جملہ روایات میں بھی اگر آپ پڑھیں گے، معصومین علیہ السلام کی زبان پر بھی کئی دفعہ سوال ہوتے ہیں تو معصوم جواب میں اتنا کہتے ہیں لا باسا، بس۔ فقہی کتب میں اس کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ لا باسا اصل میں تھا لا باسا علیکا، چونکہ مخاطب کوئی بات کی اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں لا باسا، تو پتہ ہے کہ مراد علیکا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے یہاں پر چونکہ اس کی خبر معلومات میں سے ہے، واضحات میں سے ہے، عام طور پر اس کو، اکثر طور پر اس کو حذف کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ وَأَكْثَرْ مَا يَحْذِفُونَهُ مَا إِلَّا، اور خاص کر اور بھی زیادہ جب لائے نفی جنس کی خبر محذوف ہوتی ہے اور اس کے بعد یا لا کے بعد الا آ جائے، تو ایسی صورت میں اور زیادہ، یعنی ایک تو ہو گیا نا کہ جہاں لائے نافیہ للجنس کی خبر واضحات میں سے ہو وہاں اکثر طور پر محذوف ہوتی ہے، اگلا ہو گیا کہ اس سے بھی زیادہ محذوف ہوتی ہے جہاں اس کے ساتھ الا آ جائے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، تو ایک ترکیب کے مطابق بن جائے گا لا الہ موجود الا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ لا الہ الا اللہ، یہاں لفظ اللہ کو ہم مرفوع پڑھتے ہیں، دیکھو نا ہم کلمہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ لا نفی جنس کا اسم ہو گیا، موجود خبر محذوف ہے، پھر پڑھتے ہیں الا اللہ، یہ الا اللہ میں لفظ اللہ کو مرفوع کیوں پڑھتے ہیں؟
الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے، الا اللہ ہو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا آسان اور مختصر جواب آپ یہ لکھ لیں کہ یہاں لفظ اللہ جو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں در حقیقت یہ بدل ہے لا اور اس کے اسم کا، لا الہ، لا اور الہ یہ دونوں یہ ابتدا میں واقع ہوئے ہیں، اور مبتدا کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو ہم اس کو بدل بنا رہے ہیں لا اور اس کے اسم، یعنی ان کا لا اور اس کے اسم کا بدل جب بنائیں گے تو وہ چونکہ محل ابتدا میں واقع ہوئے ہیں، تو ابتدا میں جو ہوتا ہے مبتدا وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو الا اللہ ہو پڑھ رہے ہیں۔ بالکل آسان، اتنا مختصر لکھ لیں۔ خوب، اگلا حصہ جو بحث کا ہے پوری توجہ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس لا نفی جنس کا اسم موصوف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کوئی صفت ہوتی ہے۔ توجہ فرما لی، لا نافیہ للجنس کا اسم موصوف ہوتا ہے، موصوف اور اس کی صفت۔ اب فرما رہے ہیں کہ اس کی جو صفت ہے اس کو بھی زیر بحث لا رہے ہیں اور خود اسم کو بھی زیر بحث۔ میں اس کو یوں آسان آپ کو گزارش کروں، اگر لا نافیہ للجنس کا اسم مفرد ہو، مفرد یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، مفرد سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لا نافیہ للجنس کا اسم مفرد اور ساتھ جو خبر ہے وہ بھی مفرد ہے، یعنی وہ بھی کوئی جملہ مضاف سے مضاف نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اسم بھی مفرد، اس کی صفت بھی مفرد، ایک۔ نمبر دو، متصل ہے، یعنی اسم موصوف اور اس کی صفت کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، وہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ توجہ کرنی ہے، اسم مفرد ہو خود ایک، صفت بھی اس کی جو ہے وہ بھی مفرد ہو دو، اور پھر وہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ متصل ہو، صفت اور موصوف کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، جیسا کہ بعد میں بتائیں گے۔ تو ایسی صفت پر پوری توجہ، تین قسم کے اعراب پڑھنا جائز ہے۔ مبنی علی الفتح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا رجلا ظریفا عندنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا رجلا ظریفن عندنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا رجلا ظریفن عندنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رجل بھی مفرد، ظریف بھی مفرد، ٹھیک ہو گیا؟ رجل اسم، موصوف، ظریف صفت، اسم بھی مفرد، صفت بھی مفرد، پھر ظریف صفت اور رجل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے بھی اس کے ساتھ متصل۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں ظریف پر تین اعراب پڑھنا جائز ہے، ظریفا، ظریفن، ظریفن، ٹھیک ہے جی؟ خوب، کیوں پڑھنا جائز ہے اوپر موجود ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں تفصیل اس کی۔ اِذَا نُعِتَ اسم للمفرد بمفرد، اگر لا نافیہ للجنس کا اسم مفرد ہو، مفرد کا مطلب ہے مضاف شبہ مضاف نہ ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اس کی اگر صفت لگائی جائے بے مفرد اور وہ صفت بھی مفرد ہو۔ نمبر دو، متصل بے، وہ صفت اس میں
موصوف کے ساتھ متصل ہو، ان کا آپس میں فاصلہ، درمیان میں کوئی فاصل بھی نہ ہو، ایسی صورت میں 3 اعراب پڑھنا اس صفت پر جائز ہے۔ نمبر 1، جاز فی النعت، تو اس صفت میں جائز ہے البناء علی الفتح، چاہیں تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھیں، جیسے اس مبنی علی الفتح ہے اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھیں، یہ آپ کی مرضی۔ جاز النصب والرفع، اس کو منصوب پڑھیں آپ کی مرضی، نصب بھی جائز ہے، مرفوع پڑھیں، مرفوع وہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ آگے گزارش کرتا ہوں۔ خوب، مثال لا رجلا ظریفا عندنا، یہ بھی جائز ہے۔ لا رجلا ظریفن عندنا، یہ بھی جائز ہے۔ لا رجلا ظریفن عندنا، یہ بھی جائز ہے۔ مثال ہو گئی۔ خوب، اب یہاں سوال آپ کریں وجہ الجواز، کہ جب ظریفہ پڑھیں گے تو کیوں، ظریفن پڑھیں گے تو کیوں، ظریفن پڑھیں گے تو کیوں؟ نقطہ سمجھ آ گیا؟ جواب، یہ میری کتاب میں 121 صفحہ ہے، آپ بھی دیکھیں گے تو نیچے لکھا ہے، انہوں نے خود چونکہ لکھ دیا لہٰذا علیحدہ ضرورت نہیں ہے، اسی کو آپ دیکھ لیں۔ لا رجلا ظریفا عندنا، ظریفہ کیوں پڑھنا ہے؟ انہوں نے خود نیچے لکھا ہے اما البناء علی الفاظ، مبنی علی الفاظ، ظریفہ پڑھنے کی وجہ فباعتبار انہ رکبا مع الموصوف قبل دخول لا، گویا لا کے داخل ہونے سے پہلے یہ آپس میں ان کی ترکیب مرجی، جیسے ہم نہیں کہتے کہ دو اسم مل کر ایک بن جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں 15 بالا بک سیب و، اصل میں 2 تھے لیکن وہ 2 مل کر ایک بن جاتے ہیں اور ایک کے اسم کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی 15 15 ہم کہتے ہیں نا، حالانکہ 5 علیحدہ ہے، 10 علیحدہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں 15 اسم واحد ہوتا ہے۔ سیب و، بالا بک، یہ سارے ان کو کہتے ہیں مرکب مزجی، ٹھیک ہو گیا؟ تو لا کے داخل ہونے سے پہلے گویا یہ رجل اور ظریف آپس میں مرکب مزجی تھے، گویا کہ اسم واحد تھے۔ جب اسم واحد ہیں تو لا رجلا ظریفہ، یعنی رجلا ظریفہ گویا ایک اسم ہے، 2 نہیں ہیں، یہ اس طرح کا صفت موصوف علیحدہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم پڑھتے ہیں لا رجلا ظریفن عندنا، تو پھر فرماتے ہیں اگر ظریفن پڑھیں گے تو رجل، اس لیے کہ یہ لا کا اسم ہے، لا کا اسم منصوب اگرچہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، محلاً منصوب ہے اور ہے بھی منصوب، تو اگر ہم اس لفظاً بھی منصوب ہے ظریفن کو لا کے اسم رجل پر، خود رجل پر اگر ہم اس کا بدل بنائیں گے، اس پر کریں گے تو یہ ظریفن پڑھا جائے گا، چونکہ ہم نے گویا محل موصوف کر اس کو بدل قرار دیا ہے، تو یہ بن جائے گا لا رجلا ظریفن۔ اگر ہم پڑھتے ہیں لا رجلا ظریفن عندنا، تو پھر رفع اس لیے پڑھنا ہے فباعتبار محلہ مع لا لأن محلہ مع لا الرفع، یعنی گویا ہم ظریف کو تابع قرار دے رہے ہیں لا اور اس کے اسم کے، لا اور اسم لا چونکہ ابتدا میں واقع ہوئے ہیں اور بنا بر ابتدا کے وہ محلاً مرفوع ہوتے ہیں، تو لہذا ہم ظریفن کو بھی ان لا اور اس کا اسم دونوں کے محل پر عطف اگر کریں گے، اس کا تابع قرار دیں گے تو پھر پڑھیں گے ظریفن، لا رجلا ظریفن پھر عندنا، ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو اس صورت میں تھا توجہ کے ساتھ کہ اگر لا کے اسم جو کہ موصوف تھا اس کے اور صفت کے درمیان اتصال ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اب دوسری صورت وَإِذَا فُصِلَ النَّعْتُ، لیکن
اگر نعت یعنی وہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ متصل نہیں ہے بلکہ صفت اور موصوف کے درمیان کوئی حائل آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی جس کی وجہ سے یہ آپس میں متصل نہیں منفصل ہیں، جازا نصبہ و رفعہ، پھر اس صفت پر آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع، یعنی اس کو ظریفن بھی پڑھ سکتے ہیں، ظریفن بھی پڑھ سکتے ہیں، ظریفا نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کے درمیان فاصلہ آ گیا تو وہ مرکب مزجی نہیں رہتے، خمسۃ عشر کی طرح نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ایک اور چیز کا فاصلہ آ گیا، اس لیے وہاں پر وہ مبنی علی الفتح والا اعراب نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس پر یا ظریفن پڑھیں گے محل اسم پر اس کو تابع قرار دیتے ہوئے، یا ظریفن پڑھیں گے لا اور اس کے اسم کے محل پر، چونکہ ابتدا میں اور بنا کہ ان پر رفع ہوتا ہے، اس بنیاد پر مبنی علی الفتح والا آپشن نہیں ہوگا۔ وَإِذَا فُصِلَ النَّعْتُ، اگر صفت کو موصوف سے جدا کر دیا جائے یعنی درمیان میں ایک اور چیز ہے، جازا نصبہ و رفعہ، تو پھر نصب بھی جائز ہے، ظریفن بھی پڑھ سکتے ہو، رفع بھی جائز ہے، ظریفن بھی پڑھ سکتے ہو فقط، جیسے لا رجل عندنا ظریفن۔ اب دیکھو راجل اور ظریف موصوف اور صفت کے درمیان عندنا کا فاصلہ آ گیا ہے، لہذا لا رجل عندنا ظریفن پڑھیں گے یا لا رجل عندنا ظریفن پڑھیں گے، بس۔ یمتنع البناء علی الفات، اب ظریف کو آپ ظریفہ مبنی علی الفات نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ لامتناع الترکیب مع الفاصل، اس لیے کہ جب صفت اور موصوف کے درمیان اندنا کا فاصلہ آ گیا ہے تو یہ مرکب مزجی نہیں ہے، مرکب مزجی تو ہوتے ہیں جو بلا فاصلہ ہو، جیسے خمسۃ عشر ہے، بالا بک ہے، جبکہ یہاں فاصلہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ یہاں تک بات یہ تھی کہ اگر لا نافیہ للجنس کا اسم مفرد ہو اور اس کی صفت ہے، پوری توجہ۔ اب فرماتے ہیں اگر لا نافیہ للجنس کا اسم مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو اور پھر اس کی صفت بھی ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو لکھ لیں کہ اگر لا نافیہ للجنس کا اسم مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو اور اس کی کوئی صفت آ جائے تو اس صفت پر کیا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں اس کی صفت پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے، رفع پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب چاہے صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ ہو چاہے صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نصب اور رفع دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اما اذا کان اسم لا، اگر لا کا اسم مفرد نہ ہو بلکہ لا کا اسم مضافن مضاف ہو او مشبہن بے یا مشابہ مضاف ہو اور اس کی کوئی صفت آ جائے، فیجوز فی النعت، تو اس کی صفت پر جائز ہے النصب والرفع، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی صفت کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی صفت کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سواء فصل النعت ام لم یفصل، اب چاہے وہ صفت موصوف کے ساتھ متصل ہے بلا فاصلہ ہے یا اس سے منفصل ہے، درمیان میں کوئی اور فاصل آ گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ صفت پر آپ نصب اور رفع پڑھ سکتے ہیں، جیسے مثال دے رہے ہیں لا غلام رجل
جمیلن حاضرن یا لا غلام رجل جمیلن حاضرن. اب دیکھو غلام رجل جمیل، اب جمیل یہ نعت ہے، ٹھیک ہو گیا جی. خوب، جمیل اور غلام رجل جو اسم ہے اس کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے. جمیلن بھی پڑھ سکتے ہو، جمیلن بھی پڑھ سکتے ہو. جمیلن یعنی محل اسم پر اس کا اگر آپ اس کو تابع قرار دیں گے، اور جمیلن اگر خود لا اور اس کا اسم جو ابتدا ہے اس کی بنیاد پر قانون وہی چلے گا. اسی طرح لا صاحب علم فی المدینۃ بارعن، اب صاحب علم اور بارع صفت اور موصوف کے درمیان فی المدینہ آ گیا، کوئی فرق نہیں. بارعن پڑھنا بھی جائز ہے، بارعن پڑھنا بھی جائز ہے کہ شہر میں کوئی بافضیلت صاحب علم نہیں ہے. اب بارعن پڑھیں گے تو محل اسم پر اس کو تابع قرار دیں گے، اور بارعن پڑھیں گے تو لا اور اس کا اسم دونوں وہ اس میں یا محل لا پر اگر ہم اس کو تابع قرار دیں گے بنا بر ابتدائیت کے چونکہ مرفوع ہوتے ہیں جہاں بھی وہی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. خوب، یہ بات یہاں ختم. اگلی بات، اذا عطف علی اسم لا جاز فی المعطوف النصب والرفع. اگر لا نافیہ کے اسم پر کسی اور اسم کا عطف کر دیا جائے، یعنی وہ اسم معطوف علیہ ہو اور اس کے بعد ایک معطوف ہو، تو اس معطوف پر کیا پڑھیں گے؟ یا یوں لکھ لیں کہ لا نافیہ للجنس کے اسم کے معطوف پر کیا پڑھنا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے معطوف پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور رفع پڑھنا بھی جائز ہے. وجہ رفع اور نصب وہی ہے جو بار بار میں گزارش کر رہا ہوں، اور آخر میں اس بحث کے اختتام پر فائدہ میں دوبارہ اس کو بیان بھی کریں گے. یعنی آپ یوں پڑھیں، لا رجلا وغلامن عندنا، یہ بھی جائز ہے. لا رجلا وغلامن عندنا، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی واو کے بعد غلام کا عطف تھا رجل پر، اب رجل جو کہ اسم تھا وہ معطوف علیہ، غلام ہو گیا معطوف. اس معطوف پر دونوں اعراب جائز ہیں، نصب بھی اور رفع بھی. وجہ کون سی ہے؟ وہی جو میں نے گزارش کر دیا آپ کو. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہیں گے یہاں تو کوئی اور چیز کا فاصلہ نہیں تھا، یعنی یہاں غلاما بھی پڑھ دیتے لا رجلا. فرماتے ہیں نا، چونکہ رجل اور غلام کے درمیان واو حرف عطف تو موجود ہے نا، یہ مرکب مسجد تو نہیں ہے، یہ خمسۃ عشر کی طرح نہیں ہے، یہ بالا بک کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ترکیب نہیں ہو سکتی، اس لیے فقط دو اعراب پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. ختم. خوب، اگلی بحث، وہ بحث یہ ہے اذا تکررت لا. پوری توجہ، اگر ایک جملے میں لا کا تکرار ہو جائے تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ پوری توجہ. فرماتے ہیں اگر لا مکرر واقع ہو، یعنی دو بار واقع ہو جائے، یہ بھی جائز ہے کہ دونوں کو لا نافیہ للجنس قرار دے دیں. یہ بھی جائز ہے کہ آپ دونوں لا کو عمل سے ملغا کر دیں، ان کو عمل نہ دیں، یعنی ان کو لا نفی جنس کا قرار ہی نہ دیں، سرے سے وہ عمل ہی نہ کریں. دو، یہ بھی جائز ہے کہ ان دو لا میں سے جو مقرر واقع ہوئے ایک کو آپ لا نفی جنس قرار دے دیں، لہذا وہ تو عمل کرے، اور ایک کو ملغا کر دیں اور وہ عمل نہ کرے. دونوں صورتیں جائز ہیں. اس کی مشہور مثال آپ نے پڑھی ہوئی ہے
کہاں پڑی ہوئی ہے ہدایت النحو میں کہ لا حول ولا قوتا، یہ پڑھنا بھی جائز ہے. دونوں لا کو لا نافیہ للجنس قرار دیں. لا حول ولا قوتن کہ دونوں لا کو اس کے عمل سے ملغا کر دیں، کسی دونوں میں کسی ایک کو بھی لا نافیہ للجنس قرار نہ دیں تاکہ وہ عمل بھی نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بھی جائز ہے کہ ایک کو آپ عمل دیں، یعنی اس کو لا نافیہ للجنس قرار دیں اور دوسرے کو عمل سے ملغا کر دیں، اس کو محض نفی کے لیے ہو، نہ کہ لا نفی ہے جنس کے لیے، یعنی لا حول ولا قوتن یا لا حول ولا قوتا. 4 ہو گئے. ایک 5 بھی جائز ہوتی ہے کہ لا حول ولا قوتن اگر دوسرے کو لا مشابہ ایسا قرار دیں، یا خیر نہیں ہے. تو اب یہ ہو گئی کہ اگر لا مکرر واقع ہو، لیکن شرائط ہیں، صرف لا کا تکرار کافی نہیں ہے، اس میں 2 شرطیں ہیں. لا کے مکرر ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا اسم نکرہ ہونا چاہیے، معرفہ نہ ہو. 1 نمبر 2 اور وہ اسم ان کے ساتھ متصل ہو، فاصلہ بھی لا اور اس کے اسم کے درمیان نہ ہو. تو اس صورت میں ہم نے کہا ہے کہ لا کو آپ چاہیں تو اعمال دیں، چاہے تو اس کو ملغا کریں. ٹھیک ہے جی. اذا تکررت لا اگر لا مقرر واقع ہو، وَكَانَ اسمها نَكِرَةً اور ادھر سے اس کا اسم بھی معرفہ نہ ہو، نکرہ ہو. نمبر 2 متصلاً بہا اور ہو بھی لا کے ساتھ متصل، لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو. جازا 3 وجہ جائز ہیں. کون سی؟ نمبر 1 اعمال المقررتین، یہ وہ جو 2 لا تقرارن ہے، جو 2 ہے، دونوں کو اعمال دیں. کیا مطلب؟ کہ دونوں کو لا نافیہ للجنس قرار دیں اور بعد والے ان کو اسم کا جو ان کا اعراب ہے وہ دیں، ان کی خبر دیں. جائز ہے. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوتا، دونوں لا کو آپ نے لا نافیہ للجنس قرار دیا. شرائط بھی ہیں، حول اور قوت دونوں نکرہ بھی ہیں اور لا کے ساتھ متصل بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 جاز الغاؤہما جمیعا، یہ بھی جائز ہے کہ آپ دونوں لا کو ملغا کر دیں، نہ پہلے لا کو آپ لا نافیہ للجنس قرار دیں نہ دوسرے کو، بس محض نفی کے لیے ہوں والسلام، نہ کہ نفی جنس کے لیے عمل ملغاؤ، کوئی عمل نہ کریں. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا یہ بھی جائز ہے، جاز اعمال احداہما و الغاء الاخری، یہ بھی جائز ہے کہ ایک کو آپ عمل دیں، یعنی اس کو نافیہ للجنس قرار دیں، جبکہ دوسرے کو ملغا کر دیں، وہ کوئی عمل نہ کرے، وہ نفی محض کے لیے ہو. جیسے لا رجلا فی الدار ولا امرأۃ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یہ پڑھیں تو بھی جائز ہے کہ لا رجلا میں پہلے لا کو نافیہ الجنس قرار دیا، دوسرے کو ملغا کیا. اور دوسری مثال میں لا رجل میں پہلے لا کو ملغا کیا محض نفی کے لیے، اور دوسرا لا امرأۃ اس کو نافیہ للجنس قرار دیا. ٹھیک ہو گیا. خوب. اب یہ تو تھا کہ اگر
لا کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ بھی ہو اور متصل بلا بھی ہو۔ اب فرماتے ہیں اذا کان المعطوف علی اسم لا معرفۃ، پوری توجہ، اگر لا نافیہ للجنس کے اسم پر کسی اور اسم کا عطف کیا جائے لیکن وہ معطوف نکرہ نہ ہو بلکہ کیا ہو، معرفہ ہو۔ وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، لا رجلا و غلامن و غلامن، وہ پڑھے تھے نا، وہ دونوں نکرہ تھے۔ اب فرماتے نہیں، اگر اذا کان المعطوف علی اسم لا معرفہ، اگر لا نافیہ للجنس کے اسم پر جو معطوف ہے، جب یہ اسم یہ معطوف ہے، اگر وہ معطوف ہے، اگر وہ معطوف معرفہ ہو، پوری توجہ، وجب رفع المعرفہ، تو پھر معرفہ کو، وہ جو معطوف ہے اس کو مرفوع پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا، یہ نافیہ للجنس ہوتا ہے، یہ نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ پس سواء تکررت لا، اب چاہے لا کا تکرار ہو چاہے نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لا کے اسم کا معطوف معرفہ ہوگا تو اس معرفہ پر رفع پڑھنا واجب ہے۔ جیسے لا رجلا ولا زید فی الدار، اب یہاں لا کا تکرار ہے لیکن چونکہ زید معرفہ ہے اور اس رجل پر اس کا عطف ہے، لہذا یہاں زیدن پڑھنا ہے، لا زیدہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ معرفہ میں یہ لا عمل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یا بغیر تکرار کے جیسے لا رجلا و زیدن فی الدار، یہاں لا کا تکرار نہیں ہے لیکن پھر بھی زید کو زیدن پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ لا، میں نے گزارش کی ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ خوب، اب یہ دو فائدے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن ہیں وہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے گزارش آپ کر دیے، یہ اسی ساتھ مربوط ہیں۔ فرماتے ہیں لا يجوز فی غیر ضرورت نصب الثانی مع رفع الاول، اگر معطوف علیہ مرفوع ہو، توجہ میری جان، اگر معطوف علیہ مرفوع ہو تو ثانی سے مراد ہے معطوف، اگر معطوف علیہ مرفوع ہو تو معطوف پر نصب پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں؟ لِأَنَّ نَصَبَهُ، چونکہ معطوف کا نصب، معطوف کو کب منصوب پڑھنا تھا؟ وہ اس صورت میں انما یکون العطف علی منصوب، کہ اگر معطوف علیہ یعنی جس پر عطف ہے، اگر وہ معطوف علیہ لفظاً منصوب ہوتا تو بھی ہم معطوف کو اس کے لفظ پر عطف کر کے منصوب پڑھتے، یا وہ محلاً معطوف منصوب ہوتا تو ہم اس کے محل عطف کرتے اور پھر بھی اس کو منصوب پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اگر معطوف علیہ مرفوع ہوا مفقود ہناک، مفقود مطلب یہ نہ وہ لفظاً منصوب ہے معطوف علیہ اور نہ ہی محلاً، لہذا یہاں معطوف پر نصب پڑھنا جائز ہی نہیں۔ وَلَا يَجُوزُ نَصْبُهُمَا جَمِيعًا، اچھا دونوں پر نصب پڑھنے، فرماتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ لِامْتِنَاعِ نَصْبِ الْأَوَّلِ لَفْظًا، چونکہ جو پہلا معطوف علیہ ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اگر وہ لا نفی جنس کا اسم ہوگا مبنی علی الفتح، جب مبنی علی الفتح ہے تو لفظاً تو وہ منصوب ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب نہیں ہوتا تو لہذا پھر دونوں کو ہم منصوب بھی نہیں پڑھ سکتے، جب اس کو نہیں پڑھ سکتے پھر اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خوب، یہ تو آسان تھی مثال۔
دوسرا فائدہ یہ بھی وہی ہے جو میں تفصیل گزارش آپ کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ بعض صورتوں مبنی الفتح پڑھنا ہے، بعد میں اور جو صفتی مبنی الفتح پڑھنا بھی جائز تھا، منصوب پڑھنا بھی جائز تھا، مرفوع پڑھنا بھی جائز تھا. اب اسی کو بیان کریں جو ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ ان الفتح علی هذه المسألہ یکون علی البناء مطلقا، کہ یہاں مسئلہ یہ جو لا نافیہ علی الجنس کا ہے، یہاں پر جو فتح ہے یہ ہمیشہ علی البناء ہے. کیا یعنی اس کا اسم ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوگا، یہ تو ہو گیا طے. والرفع بعدہ، اب اس کے بعد جو اگر اس میں اس کو مرفوع پڑھنا ہے تو مرفوع پڑھنا ہے یکون العطف علی محل لا ما اسمہا، اگر اس بعد والے کو خود لا اور اسم لا کے محل پر عطف کریں گے، چونکہ وہ ابتدا میں واقع ہوئے ہیں تو بنا بر ابتدائیت کے ان کو مبتدا ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، تو ان کے محل ابتدا چونکہ ہوتا ہے محل لا اور اس کے اسم کے محل پر عطف کریں گے، یعنی اس کا تابع قرار دیں گے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے. والنصب یکون بالعطف علی محل الاسم، اور اگر بعد والے کو منصوب کہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ہم اس میں لا کے محل پر، نہ کہ خود لا، فقط اس میں لا کے محل کا جب اس کو تابع قرار دیں گے تو وہاں اس کو منصوب پڑھیں گے. یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں. خوب. اما الرفع الذی لیس بعد الفتح، لیکن وہ مرفوع کہ جو کسی مبنی الفتح کے بعد نہیں ہے، وہ کیوں پڑھنا ہے؟ فرماتے ہیں فیحمل علی الغاء لا، ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ اس سے پہلے مبنی الفتح تو تھا نہیں، لہذا اس لا کو ملغا قرار دے دیں سرے سے. کیوں؟ لتقررھا، تکرار کی بنیاد پر کہ یہ لا نفی جنس ہے ہی نہیں. فیکون ما بعدھا، لہذا اس کے جو بعد ہے وہ مبتدا ہے اور وہ لا نفی جنس اس سے پہلا نہیں ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں. او علی اعمالھا عملا لیسا، اور جیسے ہم نے لا حول ولا قوت پڑھا تھا کہ یہاں ہم کہیں گے جو لا جو ہیں یہ ملغے ہیں، یہ لا نافی جنس نہیں ہے، لہذا یہ نا نفی محض کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، اور مبتدا موجود فلاں فلاں یا جو بھی ہے. او علی اعمالھا عمل لیسا، یا ہم ان کو لیسا والا عمل دیں. فیکون مرفوعا بہا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ اسم مشابہ لیسا ہونے کی بنیاد پر جو ما بعد ہوگا مرفوع ہوگا وہ اس کا اسم ہوگا، اور بعد والی خبر یعنی لا حول موجودن، گویا کہ ہم یوں کہہ دیں. بس یہ بھی جائز ہے. وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ فِي ثَانِي الْمَرْفُوعَيْنِ بِالْعَطْفِ الْأَوَّلِ. آپ فرماتے ہیں اگر دو اسم ہیں، دو ہیں لا کے بعد، ایک کا دوسرے پر عطف ہے اور دونوں مرفوع ہیں، یہ امکان بھی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ، دونوں مرفوع ہیں. جو دوسرا مرفوع ہے احتمال ہے کہ اس کا پہلے مرفوع پر عطف ہو، یعنی لا حول ولا قوۃ، تو ظاہر ہے جب ہم اس قوت کو اس حول پر عطف کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ لا جو ہوگا وہ نفی جنس کا نہیں ہوگا. یہ احتمال موجود ہے. وَكُلُّ مَا رُفِعَ أَوْ نُصِبَ، لہٰذا جو بھی اس کے بعد مرفوع یا منصوب ہوگا عطف کے ذریعے مصاحباً لا، اس کے ساتھ ایک لا بھی ہے، جیسے لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ظاہر ہے لا کے بعد موجود ہے مصاحب لا، ہے بھی لا کے بعد، ہے بھی مرفوع یا منصوب ہو، تو اس لا کو لائے مصاحبہ کہتے ہیں جو زائدہ ہوتی ہے، یعنی وہ لا کوئی عمل نہیں کرتا، یہ لا زائدہ کہلاتا ہے. لتاکید النفی، یعنی پہلا تھا لا حول ولا قوت، جو دوسرا لا ہے یہ اسی نفی کی تاکید کر رہا ہے جس کی پہلے لا نفی کی تھی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.